آپ اگر فرسٹ بک پڑھیں گے بائبل کا، اولڈ ٹیسٹمنٹ، بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 1، اس کے اندر شروع میں ہوتا ہے چیپٹر نمبر 1 کے اندر that in the beginning was God and God created light. On the first day God created light. یعنی ایشور نے لائٹ کو پیدا کیا دن نمبر 1 پہ، اور دن نمبر 3 میں پیدا کیا سورج کو۔ لائٹ کدھر سے آتی؟ آسمان سے۔ آسمان سے لائٹ آتی؟ کوئی لائٹ ہے اوپر آسمان میں؟ سورج سے آتی ہے۔ سورج سے آتی ہے، چاند کی بھی لائٹ سورج سے آتی ہے، برابر؟ تو لائٹ دن نمبر 1 اور سورج دن نمبر 3، صحیح ہے غلط؟ سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں بائبل مقدس بدل گئی ہے، وہی تو بول رہا ہوں، کس نبوت میں بدل گئی؟ وہی تو بولتا ہوں میں نا، اگر آپ کے پاس ذرا بھی علم ہوگا، اگر لائٹ دن نمبر 1 پہ آئے تو سورج بھی دن نمبر 1 پہ آنا چاہیے نا۔ سورج آ رہا ہے دن نمبر 3 پہ، خدا نے سورج بنایا ڈے نمبر 3 پہ اور لائٹ بنایا ڈے نمبر 1 پہ، سائنٹیفکلی غلط ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علی المرسلین، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، السلام علیکم۔ برائے مہربانی آپ اپنی ایک واضح غلطی کو تسلیم کر لیں۔ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ تورات یہ غلط کہتی ہے کہ روشنی پہلے دن پیدا ہوئی اور سورج اور ستارے چوتھے دن پیدا ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ سورج اور ستارے جو روشنی کے ذرائع ہیں، اس سے پہلے روشنی کیسے آ سکتی ہے؟ بگ بینگ تھیوری قرآن اور تورات اور قرآن کے مطابق ہے۔ بگ بینگ آج سے تقریباً 13.7 بلین سال پہلے ہوا تھا اور روشنی اس کے فوراً بعد نمودار ہوئی، لیکن پہلا ستارہ 400 ملین سال بعد نمودار ہوا۔ بگ بینگ تھیوری کا ڈائیگرام ملاحظہ فرمائیں۔ یعنی تورات، قرآن اور سائنس کا پیغام ایک جیسا ہے، اس لیے روشنی کے سلسلے میں تورات غلط نہیں ہے بلکہ تورات صحیح ہے۔ قرآن میں بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ پہلے روشنی پیدا کی گئی۔ قرآن سورہ الانعام آیت 6 نمبر سورہ ہے، آیت نمبر 1، ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لائق ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکوں اور روشنی کو بنایا۔ سورہ ہود 11 نمبر آیت نمبر 7، اللہ ہی وہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ مقدس بائبل پیدائش باب 1 آیت 1 تا 5 میں لکھا ہے، خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں میں کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی، اور خدا نے کہا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اور خدا نے روشنی کو دن کہا اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، پہلا دن ہوا۔ پیدائش باب 1 آیت نمبر 16 میں لکھا ہے کہ چوتھے دن خدا نے چاند، ستارے اور سورج بنائے۔ قرآن نے بھی بائبل کی طرح سورج کی تخلیق سے پہلے رات دن کی تخلیق کا ذکر کیا ہے۔ سورہ انبیاء 21 نمبر آیت نمبر 33، اور وہ جس نے رات، دن، سورج اور چاند بنائے۔ یعنی قرآن بھی پہلے رات اور دن کی تخلیق کی بات کرتا ہے اور پھر سورج اور چاند کی تخلیق کی بات کرتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر ذاکر نائک
سمیت کسی مسلمان کو بائبل کی اس آیت پر اعتراض کا حق نہیں بنتا ہے کہ وہ کہے کہ روشنی کے ذرائع سورج تو چوتھا دن پیدا ہوا تھا، تو پہلے دن روشنی کیسے تخلیق ہو گئی؟ اس طرح یہ اعتراض قرآن پر بھی پڑے گا کہ اللہ نے سورج کی تخلیق سے پہلے رات اور دن کیسے تخلیق کر دی۔ قرآن میں لکھا ہے کہ ابتدا میں اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور بائبل میں لکھا ہے کہ اللہ کی روح پانی پر تھی۔ سورج سے روشنی کا ذریعہ بنیادی طور پر ہائیڈروجن ہے۔ ہائیڈروجن سورج اور ستارے بننے سے پہلے پانی میں موجود تھی، یعنی بائبل بالکل صحیح ہے جب وہ کہتی ہے کہ پہلے دن روشنی بنی۔ محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، برائے مہربانی عوام کے سامنے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں، کیونکہ آپ نے عوام کے سامنے تورات کی تنقید کی تھی۔ اللہ حافظ۔